الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ایک اور عظیم شخصیت کا تعارف لے کے آیا ہوں۔ تھمبنیل پر آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید کے پہلے شروع میں ان کی کچھ مختصر معلومات حاصل کر کے شارٹ بایوگرافی آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ نام حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ۔ یہ ولید بن مغیرہ جو اسلام کا کٹر دشمن رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں وعید آئی ہے، اس کے بیٹے تھے۔ آپ بھی کافی عرصے تک جو ہے اسلام کے مخالف رہے ہیں۔ کنیت جو تھی ان کی ابو سلیمان تھی۔ ان کے ایک بیٹے کا نام سلیمان تھا، تو ان کی کنیت ابو سلیمان۔ ان کا قبیلہ بنو مخزوم کا قبیلہ ہے، قریش کا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ قریش کے کئی قبیلے ہیں، قبائل تھے قریش میں، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تیم، بنو تمیم وغیرہ، ایسے بہت سارے قبائل موجود تھے، اس میں سے ایک قبیلہ یہ بھی۔ ان کا لقب جو ہے سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، یہ ان کا لقب تھا، اور واقعی یہ اللہ کی تلوار ثابت ہوئے ہیں۔ پیدائش جو ان کی ہوئی ہے 592 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے مکہ کے اندر، اور وفات جو ہوئی ہے آپ کی سیریا کے اندر ہوئی ہے 642 عیسوی کے اندر۔ حضرت خلیفہ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 19 سال جو ہے کافر رہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کے 19 سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کرا۔ یہ 7 جو ہے ہجری کے اندر اسلام قبول کرا انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد، اور ان کو بس بہت کم وقت ملا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے 23 سالہ دور ہے آپ کا نبوت کا، تو اس کے اندر آپ کو صرف 4 سال ملتے ہیں تقریباً، یا 4.5 سال۔ انہوں نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، 100 سے زیادہ جنگیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی میں بھی جو ہے نا شکست انہوں نے نہیں کھائی۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑنے کے بعد انہوں نے شکست کسی میں بھی نہیں کھائی، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر بھی جب آپ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تو اس میں بھی شکست نہیں کھائی۔ غزوہ احد میں اصل میں یہ ابھر کے سامنے آیا غزوہ احد کے اندر۔ غزوہ احد کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درے کے اوپر کچھ مسلمانوں کو معمور کر دیا کہ یہاں سے مت ہلنا، 50 تقریباً جو ہے مسلمان موجود تھے، ان کو کہا کہ یہاں سے ہلنا مت۔ لیکن جب مسلمان جیتنے لگے تو بیت المال کے لیے مسلمان اس درہ چھوڑ کے، چند مسلمان باقی رہ گئے اس درے کے اوپر، تو وہاں سے بیت المال سمیٹنے کے لیے نیچے اتر گئے۔ اور اسی کو حضرت خالد بن ولید نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے سے گھومتے ہوئے آئے اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی جب وہ بیت المال سمیٹ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، 70 سے زائد مسلمان جو ہے شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں بھی کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اس وقت یہ ابھر کے سامنے آئے، حتیٰ کہ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بن سکتی ہے، غزوہ احد پر بناؤں گا میں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے یہ اسلام قبول کرا انہوں نے، کیونکہ ایک انٹیلیجنٹ پرسن بھی تھے۔ جس طرح سے ان کے باپ ولید نے، کیونکہ خود ولید جو تھا وہ بہت زیادہ جنگجو قسم کا آدمی، تلوار چلانا اس کو آتی، نیزہ، تیر کمان، اسی طرح سے گھڑ سواری اور دیگر اسے جو ہے نا ہنر آتے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی وہ سارے چیزیں سکھائیں۔ حضرت خالد بن ولید ایک طرح کے جو ہے کہ جنگجو انسان تھے پورے، تیر چلانا تھا، تلوار چلانا آتی، نیزہ چلانا تھا، گھڑ سواری بڑی زبردست آتی۔ ان کو اس طرح سے تیار کرا اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں، اس بیٹے کے ہاتھوں رومن اور پرشین امپائر پلٹ کر دی۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، سنیں گے۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر، تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی خطوط بھی گئے ہیں دوسرے ممالک میں۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو انٹیلیجنٹ پرسن تو تھے ہی، آپ اچھے گھرانے سے تھے، بنو مخزوم ایک بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا قریش کا، تو اس میں یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ دعوت جو پھیلتی جا رہی ہے اس پر اللہ کا کوئی کرم ہے، واقعی یہ شاید اللہ کے رسول ہیں۔ تو دماغ میں سوالوں کی ایک بحث سے چھڑنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ایمان لا چکے تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ مدینہ جائیں، اسلام قبول کرے، لیکن ان کو چاہتے تھے کہ کوئی میرے ساتھ ہو جو مجھے حوصلہ افزائی کے لیے میرے ساتھ چلے، وہ بھی چلے۔ ایک مرتبہ یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کو حضرت عثمان بن طلحہ ملے اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ مدینہ چلو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے؟ انہوں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ دونوں نکلے ہیں، راستے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے ہیں، تینوں گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے، یعنی 7 ہجری کی بات کی بات ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ بھی قبول کری اور ساتھ میں اس توبہ بھی مان لی جو انہوں نے توبہ کری، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت بھی قبول کر لی۔ اب ہوا یہ
کہ اللہ کے رسول نے غزوہ جو یہ موتا ہوا ہے یا اس کو موتا بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کئی ممالک کے اندر خطوط بھیجے، یعنی سیریا، یمن، شام، حبشہ، عراق، اسی طرح سے اور دیگر ممالک میں بھی، کہ اسلام قبول کر لو، تمہارے نجات کے لیے اسلام ہی جو ہے نا بس کافی ہے، اسلام قبول کر لو۔ اب بہت سے جگہ پر تو جیسے آپ دیکھتے ہیں پرشیا کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اللہ کے رسول نے، کہا اس نے اپنی سلطنت پھاڑ دی۔ اسی طرح سے شام کا ایک حلیف قبیلہ تھا یا پاس میں ایک شہر تھا، اس نے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو جو ہے قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ تھا، یعنی آپ نے ایلچی کو قتل کر دیا، اس کا مطلب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ موتا کے لیے اپنا لشکر روانہ کیا۔ اس کے پہلے سپہ سالار بنائے کہ زید بن حارثہ، آپ کے آزاد کردہ غلام، کہا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جو ہے جعفر طیار یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنا لینا، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو اپنا سپہ سالار بنا لینا، اور پھر اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اپنے مرضی سے کسی کو منتخب کر لینا اور اپنا سپہ سالار، اپنا امیر چن لینا۔ اب ہوا یہ کہ یہ بخاری اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہیں اور غزوہ موتا لڑی جا رہی، اس کی غیبی خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ جب حضرت زید شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا میرا زید شہید ہو گیا، اب سپہ سالاری جو ہے جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ جب جعفر شہید ہو گیا اس کی بھی غیبی خبر آپ کو دی گئی کہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا، اب سپہ سالاری جو ہے عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں۔ پھر کہا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا، اب مسلمانوں کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس ہے۔ اس کے عربی کے اندر بھی لفظ میں آپ کے سامنے لے دوں، سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اور انہوں نے بڑا ہی زبردست کارنامہ انجام دیا کہ ادھر سے جم غفیر یعنی بڑا لشکر آ گیا مسلمانوں کے پاس سامنے، حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو بچا کے وہاں سے لیا، یہی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ کی حوصلہ افزائی بھی کری، آپ نے کئی جنگوں کے اندر جو ہے حصہ لیا، غزوہ فتح مکہ کے اندر بھی آپ رہے، غزوہ حنین میں بھی رہے، غزوہ یمامہ جو تھی جنگی یمامہ، اس میں آپ کا ایک نمایاں کردار رہا، جو کہ مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لڑی گئی جنگی یمامہ۔ اس میں 500 سے زیادہ حفاظ یعنی حافظ اکرام شہید ہو گئے، صحابہ تھے اور حافظ تھے، شہید ہو گئے جنگی یمامہ۔ یہ مسلمہ قذاب دجال جو تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا تھا، اس کے خلاف لڑی گئی، اس میں بڑا ہی نمایاں رول ادا کرا۔ مسلمان جنگ ہارنے والے تھے، حضرت خالد بن ولید نے اپنے طاقت کے اور اپنے جو ہے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے اس جنگ کو جیت لیا، اور مسلمہ قذاب کو جو ہے نجاش جو حبشی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمہ قذاب کو جو ہے قتل کرا، وحشی ان کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر۔ عراق اور سیریا شام کی آپ نے سپہ سالاری سنبھالی۔ بس ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پہ جنگ جیت رہے تو مسلمانوں کا ایک ذہن بن گیا کہ فتوحات جو ہے اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بلکہ یہ فتوحات اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہونا چاہیے، یہ سائیکولوجی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ جنگ یرموک جب جیتنے والے تھے حضرت خالد بن ولید، اسی عین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر جو ہے خلیفہ نام بن گئے۔ اب ہوا حضرت عمر خلیفہ بنے اور فوراً جو ہے حضرت خالد بن ولید کو معزول کرا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو امین الامہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کو خلیفہ جو ہے گورنر وہاں کا لگا دیا، سپہ سالار بنا دیا، اور حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ اس کی دو بڑی وجہ تھی، ایک وجہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر نے یہ میسج کنوے کرا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اگر خالد مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے تو کیا مسلمان جنگ نہیں لڑ پائیں گے؟ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی کرنا تھا۔ دوسری چیز کہ حضرت خالد بن ولید ایک جنگجو قسم کے آدمی تھے، لیکن جو ملک چلانے والا معاملہ، سیاست معاملہ ان کو نہیں آتا، تو گھڑ سوار تھے، رات کو گھڑ سوار اور صبح دن میں گھڑ سوار، اور راتوں کو جو ہے سجدے کرنا اور مسلح پر ان کی رات گزرتی۔ تو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو کہ انسانی نیچر سے واقف ہو، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر بعد میں اس کو سنبھالا بھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر بھی ایک پوری ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا، آپ کی تعاون کے مرض میں آپ کی جو ہے شہادت ہوئی۔ خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ جنگ میدان جنگ میں جو ہے شہید نہیں ہوئے، حالانکہ آپ کے بستر پر موت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شہادت کے جذبے سے بستر پہ ہی مر گیا تو اسے بھی شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ کے کچھ الفاظ یہاں شارٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو خالد کو آتی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پر جان دے رہا ہوں، مر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا
جس پر جو ہے تیر بھالے تیر اور تلوار اس کی چوٹ کے نشان نہ ہو، پورا جسم پر چوٹ کے نشان تھے، زخموں کے نشان تھے. یہ آتا ہے. جب ان کی موت کی خبر، شہادت کی خبر جو ہے مدینہ پہنچی سیریا سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تک، جو کہ نوحے کو رونے دھونے کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج جس آنکھ کو رونا ہے رو لے. اب کوئی ماں خالد بن ولید جیسا کوئی لال نہیں جنے گی اس دنیا کے اندر. یہ شخصیت، یہ عظیم شخصیت جو ہماری تاریخ، ہمارے سر کا تاج ہے، ان کا مطالعہ کریں. وہ کیا گردو تھا ہے تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تاریخ کے، اپنے اسلاف کو، اپنے صحابہ کو، اپنے صالحین کو، اپنے نبیوں کی تاریخ کو پڑھیں اور